وبركاته. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال الرسول عليه الصلاة والتسليم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں. آج بہت ہی طویل عرصے کے بعد ہمارے اس فیملی کا ایک ممبر، ایک فیملی ہوتی ہے، چاہے آپ کوئی سینٹر لے لو، کوئی سکول لے لو، کوئی ادارہ لے لو، اس میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں یہ ایک فیملی جیسی ہوتی ہیں. تو اس فیملی کا جب کوئی ایک ممبر نکل جاتا ہے تو اس نکلنے سے واقعتی اس تمام فیملی کے ممبروں کو دل رنجیدہ ہوتا ہے. یہ مثال اب اس سے سمجھ آئے گی، جس وقت ایک والد ایک والدہ اپنے گھر میں ایک بڑی فیملی کو تیار کرتی ہیں، اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہیں، لیکن نکاح کے معاملے میں جب ایک بیٹی اپنے باپ کو، اپنی والدہ کو رخصت لیتی ہیں، میں نے سنا ہے والدین سے، اس وقت جیسے امسا چکا بکوٹ نیرا، اس وقت اس کے والدین جذبات کو ادھر رکھ کر اس کو ایسی حالت ہو جاتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے. اور میں اس وقت اپنی اس منفردہ اور مثالیہ میم شہزادہ میم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے دل بھی اسی طریقے سے رنجیدہ ہیں. بلکہ میں نے کل میم کو کہا، تقریباً میں اپنی بات کروں گا، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم آپ کو رخصت دیں. بہرحال ہر کسی چیز کو ختم ہونا ہے، ہر کسی چیز کا اینڈ ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اخ چھُ یِوان بیاکھ چھُ نیران، بیاکھ چھُ یِوان بیاکھ چھُ نیران، لیکن یہ سلسلہ چھُ پکان. البتہ اب چونکہ یہ جو فیملی ہے، اس فیملی پر جو حقوق ہیں وہ ہم کما حقہ ادا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے سورہ رحمان میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو آپ کے ساتھ کوئی بدلہ کرے گا، اچھا احسان کرے گا، اس کا بدلہ یہ ہے اس کے ساتھ احسان ہی کیا جائے گا. میں تقریباً اس اسکول میں 2 سال سے ہوں، جہاں تک میں نے بھی جو فیل کیا ہے اس اسکول میں 2 سالوں سے، کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان جیسے اساتذہ، ان جیسے استانیہ ملنا ایک اسکول کا بہت ہی امپاسبل ہوتا ہے. ہر کسی معاملے امانت داری، ہر کسی معاملے میں جو ہوتا ہے امانت داری، سچائی، اس جیسے اساتذہ ملنا، استانی ملنا بہت ہی امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں اگر ہمارے ساتھ کوئی بدلہ کرے، اچھا بدلہ کرے، ہمیں چاہے کہ ہم اس کو یہاں سے اچھا ہی بدلہ دے دیں. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی چیز کے ساتھ احسان رکھا ہے، ہر کسی چیز کے ساتھ احسان مندی فرض کی ہے. لہذا ہم اس وقت جو جمع ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بڑی خوشی سے، اس کو اچھے اندازے سے اس کو یہاں سے رخصت کریں گے. لیکن ہم پر، اس پوری اسکول پر، جو یہاں پہ جو اساتذہ کرام ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں خصوصاً محترم ہمارے ریاض سر پر یہ بنیادی حق ہے کہ ان جیسے اساتذہ کو اپنے خصوصی دعووں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہاں پر بنیادی حق ہے، کیونکہ اس کو ہم اگر سمجھ گفٹ دیں گے، کچھ چیزیں دیں گے، سچن کی 13-14 سالوں سے جو سروس کر رہے، اس کا گفٹ انعام دینا اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے. البتہ جو ہمارے ہاتھ میں وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ میم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا پڑے گا، ہمیشہ اپنی نیک دعاؤں. اور میں میم کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے یہ جو سروس دی ہے اللہ بچائے یہ ما ضائع گمز، یہ ما اللہ بچائے نیاز امیک فائدہ کہین نہیں. یہ سب یاد رکھنا، تنخواہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک، کمس کوتا تنخواہ وہ اپنی جگہ ہے. البتہ آپ وہ کام کر رہے ہو جس کا تعلق کس کے علم کے ساتھ ہے. حدیث میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے
اس کے تمام اعمال منقطع کٹ ہو جاتے ہیں سوائے 3 عمل کے. اس میں ایک یہ بھی ہے ولد صالح, ایک اچھا اولاد, نیک اولاد. آپ سب یہاں ٹیچر ہو, آپ جتنے بھی بچوں پر محنت کرو گے, شفقت سے پڑھاؤ گے, وہ آپ کے بیٹے ہیں. وہ جب کل انشاءاللہ اس اسکول سے باہر نکل کر کامیاب ہو جائیں گے, اچھے بچے بن جائیں گے, آپ کو صدقہ جاریہ خود ہی پوچھتا ہے. اسی میں ایک ہے علم ينتفع به, ایسا علم, اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہوگا جس کے ذریعے سے پھر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہوگا. تو میم نے چونکہ یہاں بہت سال دیے ہیں, پڑھایا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس نے یہاں ایسے محنت کی ہے, ہمارے اندر ایسے جذبات چھوڑے ہیں, ہمیں یہ کبھی بھی بھول نہیں جائے گی. تو بہرحال مجھے بہت موقع کم ہے, مجھے بہت بولنا تھا, میں نے کل ایک پلان کیا تھا, لیکن میں دعا کروں گا انشاءاللہ. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں, ہم اس کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں. ہمارے حق اتنا ہی ہے, بہرحال میں اللہ سے دعا اور یہ بڑی خوشی ہے کہ اس کو ماشاءاللہ اسی سال مہینے میں نکاح بھی ہے, یہ بھی ایک بڑی خوشی ہے. بہرحال ہمیں یہاں جو اندر سے وہ دکھ دے کر گئی ہے, لیکن اس کو آگے اپنے ایک عظیم زندگی بڑی خوشی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس خوشی میں کامیاب کرے. جو میڈم نے ان سالوں میں یہاں پہ بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, میں دعا کرتے پروردگار اس کو اپنی بارگاہ الہی میں اس کو قبول فرمانا. یا اللہ جو اس کو یہاں بچوں کو پڑھایا ہے, اے پروردگار کریم اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اے کریم الستار پروردگار ام سے تمام مشکل پر سہل تا آسان. اے کریم الستار پروردگار جو اس کے نیک حاجات ہے, اے ہمارے پروردگار ان کو پورا فرما دے. اے کریم الستار وحدہ لا شریک, اس کو جو آگے زندگی آنے والی ہے, ایک نئی زندگی شروع ہونے میں پروردگار اس کو بہت ہی آسان فرما دیجئے, اس کی زندگی کو سکوندار بنا دیجئے, اس کے اہل و عیال کو, اس کی ذریت کو بہترین بنا دیجئے, اس کے والدین کو, اس کے گھروں پروردگار جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم اگر اس اسکولنگ کے دوران جو میں میم کو بولوں گا یہاں پہ, اس اسکولنگ کے دوران کبھی ہوتا ہے میری طرف سے کسی طرف سے, کبھی بات کرنے میں, چلنے میں, کسی اعتبار میں اگر کبھی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اسکول کو, پرنسپل صاحب کو, میڈموں جو افسر ہیں, تو انشاءاللہ اسی وقت حال میں ہی ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے. ایسے کر میڈم معاف, انشاءاللہ اس کو ہم معاف کریں گے, کیونکہ فیملی میں ہوتا ہے ایسا, کبھی مزاج نہیں ملتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. لہٰذا اس کلاس میں, اس روم میں یہ ہمیں معاف کرے گی انشاءاللہ, تو ہم بھی اس کو دل سے معاف کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف عطا فرمائے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.